السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جی ہاں، مسلمانوں نے جہاں اور مہینے کے ساتھ یہ تعلق کیا کہ انہیں خرافات سے پار دیا ہے، یہی سلوک اس نے شعبان کے مہینے سے بھی کیا ہے۔ شعبان کا مہینہ جو سال کا 8واں مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان جو اس کے بعد مہینہ آ رہا ہے بہت مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کا مہینہ ہے، لیکن مسلمانوں نے اس مہینے کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اسے بدعات سے پر کر دیا ہے۔ شعبان آتے ہی بدعات کی برسات ہونے لگتی ہے، دھوم ہو جاتی ہے۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت 15ویں شعبان کا قیام بھی ہے۔ جیسے 15ویں شعبان کی رات کو لوگ قیام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں جو معلوم ہوتا ہے وہ صحیح حدیث سے، جیسا کہ طبرانی، بہقی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، وہ حدیث یوں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا للمشرکین والمساحرین۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق طرف متوجہ ہوتا ہے، نظر عنایت ڈالتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو، اور اپنی ساری مخلوق کو، پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے۔ یعنی جو شرک کرنے والا ہے، کہ اللہ کو پکارنے والا ہے، قبروں آستانوں پر سر ٹیکنے والا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور اسی طرح سے وہ لوگ جس کے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس رات جو جاگتا ہے، جو قیام لیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوتا ہے، تو قیام لیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں کہی گئی، بلکہ عام بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی ساری مخلوق کو معاف کرتا ہے، مگر جو شرک کرنے والا ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جس کے دل میں کینہ، اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ایسی ایک اور حدیث سے جس کو صحیح ترغیب کے اندر شکل لائے ہیں، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور مشرکوں کو ڈھیل دیتا ہے، مجموعی الکافرین کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جس کے دل میں کینہ ہو، اہل الحقد، جو کینہ والے ہیں، اس کو معاف نہیں کرتا جہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ تو کہنا مطلب یہ ہے کہ یہ دو حدیث صحیح حدیث ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن دیکھا آپ نے کہ اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ جو لوگ قیام کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ عام بات کہی گئی کہ رات میں قیام کرے نہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح سے کچھ اور احادیث بھی ہے اس رات کے تعلق سے، جس میں صاف اس رات کی وضاحت ہے، لیکن وہ احادیث جو ہے ضعیف ہے۔ جیسے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ ان اللہ ینزل الی النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر للاکثر من الشارق غنم قلب، کہ اللہ تعالیٰ جو اس رات کو جو ہے 15ویں شعبان کے رات کو سمائے دنیا پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور بنی قلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں قیام کرنا چاہیے، لیکن حدیث وہ ضعیف حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ہے جس میں بنایا گیا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ اس رات کو شام میں ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور
اعلان کرتا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا روزی عطا کروں، ہے کوئی پریشان جو ہے جو بیمار جو مجھ سے جو عافیت مانگے فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے۔ یہ دو حدیث پیش کی گئی، دونوں میں اس رات کی وضاحت تو ہے کہ رات میں قیام کرنا چاہیے، لیکن دونوں حدیث ضعیف ہے۔ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں جتنی بھی روایات اس رات میں جاگنے کے تعلق سے ہے وہ تمام کی تمام روایات جو ہے ضعیف اور موضوع حدیث ہے۔ صحیح حدیث جو میں نے پیش کیا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سوائے مشرک اور جس کے دن میں کینہ برد ہو اللہ سب کو معاف کرتا ہے، صحیح حدیث یہی ہے۔ لیکن رات میں جاگنے قیام اللیل کی جتنی بھی روایتیں ہیں سب روایات جھوٹی جو ہے روایت جھوٹی ہے، مطلب ضعیف یا موضوع حدیث ہے، اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ ائمہ کرام کا محدثین کا اس کے بارے میں کیا قول ہے۔ یہ کیسے اس میں بہت سارے اقوال ہے، لیکن میں جو ہے ایک دو قول آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرنے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہیں صحابہ کرام ثابت ہے۔ نظر کیجیے یہ حضرت حافظ ابن رجب فرما رہے ہیں کہ 15ویں رات میں قیام کے تعلق سے صحابہ کرام جو نیک کام میں آگے بڑھنے والے تھے، آگے رہا کرتے تھے، ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ مطلب کہ کسی صحابہ کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے اس رات کا خاص طور سے اہتمام کیا ہو۔ ہاں مگر وہ صحابہ جو پورے سال جاگتے ہیں، پورے سال رات میں قیام کرتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس رات کا خاص طور سے اہتمام کرنا صحابہ کرام کے یہاں ثابت نہیں ہے اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہ جو کام جو نبی سے ثابت ہو اور صحابہ ثابت ہو اس پر عمل کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کے اندر اگر ایسا کیا تو کیا وہ بدعت نہیں ہے۔ اس طور سے ابو بکر طرطوسی یہ فرماتے ہیں کہ زید بن اسلم جو تابعی ہیں، جو کیا ہے تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ما ادرکنا احد من مشیختنا ولا فقہائنا یلتفتون الی النصف من شعبان، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیوخ ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں بننے کے صحابہ کرام، تابعی کے استاد جو ہے صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، تابعی ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیوخ ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں، ایسے ہمارے زمانے کے جو فقہا ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں پایا جو اس رات کا خاص اہتمام کرتے ہوں۔ یہ دیکھیں ادا کیجیے کیا کہہ رہے ہیں، زید بن اسلم تابعی ہے، تابعی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے شیوخ میں سے، مشائخ میں سے اور اپنے ہمارے زمانے کے جو فقہا تھے، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں پایا جو اس رات کا خاص اہتمام کرتے ہوں، اس رات میں شب بیداری کرتے ہوں۔ اندازہ کیجیے جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہو، تابعی کے زمانے میں نہیں ہو، تابعی اس کا اہتمام نہ کریں، اس کام کو ہم کریں، کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو خیر القرون کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعی جو ہے نیک کام میں ہم سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے۔ اگر یہ سنت ہوتی، اگر یہ حدیث صحیح حدیث ثابت ہوتی ضرور عمل کرتے۔ ان کا یہ عمل نہ کرنے بتا رہا ہے کہ یہ عمل جو آج ہو رہا ہے یہ عمل جو ہے بدعت ہے، دین میں نیا نکالا ہوا ہے۔ اس طرح سے کہتے یہی طرطوسی فرماتے ہیں کہ ابن ملیکہ سے کہا گیا کہ زیاد نام کا ایک آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگنے کا ثواب جو ہے جو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی 5 راتیں طاق راتیں ہیں شب قدر اس کے برابر ہے۔ تو ابن ملیکہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے اگر وہ ایسا کہتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ دادا کیجئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا غصہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایسا کہہ رہا ہے، جو ایسا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، دین میں نئی بات نکال رہا ہے، نئی بات کہہ رہا ہے۔ دادا کیجئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں یہ عمل نہیں تھا۔ دادا کیجئے جو عمل صحابہ کے نہیں، تابعی کے نہیں، تبع تابعی کے نہیں، اسلاف کیا نہیں ہو اور اس پر عمل کیا جائے، کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث اس رات کے قیام کا تعلق سے ہے وہ تمام کے تمام احادیث جو ہے ضعیف اور موضوع حدیث ہے۔ یہ تو ابن باز بھی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہے وہ موضوع ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں
ابو محمد المقدسی فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اور شعبان میں جو صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے یہ ہمارے یہاں بیت المقدس میں کبھی نہیں تھی، ہمارے یہاں سب سے پہلے اس کا وجود 447 ہجری ہوا کرتے ہیں، سب سے پہلے 447 ہجری میں اندازہ کیجیے، پیارے نبی کے انتقال کے 447 سال کے 37 سال کے بعد اس کا ایجاد ہو رہا ہے، اندازہ کیجیے گا کہ 447 ہجری میں اس کا مطلب ہوا کہ نبی کے انتقال کے 437 سال کے بعد اس کا ایجاد کیا گیا، کہاں؟ بیت المقدس کے علم میں جو ہے اس کا ایجاد کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن ابو الحمرہ نامی ایک شخص نابلس سے ہمارے یہاں بیت المقدس آیا، اس کی آواز اچھی تھی، اچھا قرآن پڑھتا تھا، وہ تو 15ویں شعبان کی شب مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگا، اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اس سے بڑھتے بڑھتے کافی لوگ ہو گئے، اس طرح وہ ہر سال آتا رہا، اس طرح سے جو ہے یہ چیز یہ ہمارے جو ہے فلسطین کے علاقے بیت المقدس کے علاقے میں یہ سے مشہور ہو گئی، پھر جو ہے یہ ہمارے یہاں جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، اس کے میں جو ہے یہ چیز رائج ہو گئی۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 448 ہجری میں جو ہے 15ویں شعبان کے قیام کی بدعت کی شروعات ہوتی ہے، ورنہ صحابہ کرام کے ہاں، نبی کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، بات غور کرنے کی ہے، جو کام جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہو، صحابہ کا ثابت نہیں ہو، اس معاملے کیا جائے، افسوس کی بات۔ ایک بات اور میں یہاں کہہ دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہے، یہ بالکل یہ ظلم ہے، جو قرآن کی تحریف ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم قرآن نازل کیا ہے شب قدر کے اندر، قدر کے اندر۔ اب اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن جو رمضان کے مہینے نازل ہوا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ خود کہے کہ قرآن جو رمضان کے مہینے نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے، تو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ کہے کہ جو شعبان کے مہینے میں شب قدر ہے، یہ قرآن کی بھی مخالفت ہے۔ تو اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، ہم ایسے کام نہیں کریں جو کام جو دین میں بدعت ہو، چونکہ بدعت بہت بدترین عمل ہوتا ہے، بدعات کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح احادیث میں توفیق دے، رب العالمین، آمین۔